آپ بھی اپنے انصاف سے کام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ خاموش نے کوئی جواب نہیں۔ بخاری کی روایت۔ ام سلمہ نے پھر کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ ام سلمہ نے تیسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ لا تؤذینی فی عائشہ، اے ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو۔ عائشہ کے بارے میں اگر کچھ کہو گی تو وہ عائشہ کو نہیں ہوگا، وہ مجھے ہوگا، اس لیے عائشہ کے بارے میں کچھ کہہ کر مجھے تکلیف مت دو۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی جس کے سن کر اور پڑھ کر حیرانی ہوتی۔ آقا نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا رشتہ نبی سے وہی ہے تو عائشہ سے برابر کا رشتہ، لیکن آقا فرماتے سنو اے ام سلمہ واللہ ما نزل علی الوحی، واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأة منکن غیرها الا عائشہ۔ سنو اللہ کی قسم میرے پاس وحی نہیں آتی جب میں تم میں سے کسی کے لحاظ میں الا فی لحاف امرأة منکن غیرها، میں اگر لحاظ میں ہوتا ہوں، بستر میں ہوتا ہوں، فرشتوں کے سردار روح الامین جبریل امین کبھی بھی وحی لے کر نہیں آتے۔ اگر یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ کسی بستر کو حاصل ہے تو عائشہ کے بستر کو حاصل ہے کہ میں عائشہ کے ساتھ لحاظ میں ہوتا ہوں، بستر میں ہوتا ہوں، اور فرشتوں کے سردار روح القدس جبریل امین اللہ کا کلام قرآن مجید کی آیات لے کر آ جاتا۔ انہوں نے عائشہ کو کیا سمجھا ہے؟ عائشہ کا مقام و مرتبہ منفرد ہے اللہ کے دربار میں، اللہ کے فرشتوں کے دربار میں۔ روح القدس جبریل امین اس وقت جب میں عائشہ کے ساتھ بستر میں ہوتا ہوں وہی لے کر آتے ہیں، اور کسی عورت کے ساتھ میں ہوتا ہوں، کسی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں تو نہیں آتے۔ یہ عائشہ کی خصوصیت ہے، یہ عائشہ کا مقام و مرتبہ۔ اس لیے اگر صحابہ عائشہ کی باری میں ہدیہ و تحفہ بھیجتے ہیں تو تم مجھے یہ بات کہہ کر تکلیف مت پہنچاؤ۔ ایسی عجیب بات ام سلمہ سے کہا مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج کا کوئی مولوی نام نہاد اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے جو گستاخی والی ہے، تو وہ عائشہ کو بعد میں کہہ رہا ہے، پہلے نبی کو کہنا ہے، پہلے نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اس کو حق نہیں ہے جو اپنا تعلق امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی درجے میں قائم کرے اور وابستہ کرے، حق نہیں۔ کیوں بھائی؟ اہل بیت میں نبی کی بیویاں نہیں آتی؟ آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پورے گھر کی دعوت ہے، سارے گھر، اب آپ اپنے گھر سارے گھر والوں کے ساتھ بیوی کو لے کر جائے، کوئی کہے ان کو کہاں لیا، یہ آپ کے اہل بیت میں ہے، تو آپ کہو گے رے سب سے پہلے تو اہل بیت یہی ہے، باقی بیٹے پوتے پوتی لڑکے لڑکی نواسی یہ سب تو انہی کے ذریعے سے، گھر والی کہتے ہی اسی کو بیوی کو ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کے بارے میں، ایمان والوں کی ماں کے بارے میں گستاخی کر کے یہ کہنا کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت کا مقام قرآن سے بلند ہے، وہ بڑے دعوے کیے جائیں اور ساتھ میں نبی کی بیوی کی شان میں گستاخی کی جائے تو کہاں تم اہل بیت سے محبت، جھوٹ بولتے ہو۔ اور میں بتاؤں، یہ میں نے ایک بخاری کی روایت میں، مسلم کی روایت میں ہے، اسی واقعے کا ذکر ہے، لیکن اس میں یہ ذکر ہے کہ جب ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا تو بیویاں خاموش نہیں بیٹھ گئی، کچھ دن کے بعد حضرت فاطمہ کے پاس آئی، یہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ تو جگر گوشہ ہے نبی کی، نبی ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کر کہیے کہ سب کو ہدیہ دیا کرے صحابہ، وہ عدل کا تقاضا کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندے اور ترجمان کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اے پیارے آقا، اے میرے والد ماجد، آپ کی بیویاں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صحابہ سے کہیں کہ وہ عدل کریں اور آپ بھی عدل کریں۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ جب عائشہ کے بارے میں بات سنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بنیا الستی تحبین من احببت، اے میری بیٹی،
روایت کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تم نہیں محبت کرتی؟ تو کہتی بھلا کیوں نہیں، بالکل کرتی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اس سے محبت کا تقاضا یہ کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرو۔ واپس ہو گئی، واپس آ کر بیویوں سے ساری بات بتائی کہ میں نے اپنے والد ماجد سے یہ کہا اور میرے والد ماجد نے یہ جواب دیا۔ تو بیویاں کہتی کہ نہیں آپ صحیح سے بات کر نہیں پائی، ذرا اس طرح کریے، ذرا اس طرح کریے۔ تو کہتی ہیں واللہ لا اکلم فیہا ابدا، اللہ کی قسم اب میں کبھی بھی اس طرح کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کروں گا، میرے باپ کو تکلیف ہوگی۔ عائشہ سے محبت کرنے کے لیے میرے والد نے مجھ سے کہا ہے، میں پہلے ہی سے محبت کرتی ہوں، اب تو مجھے اور ہدایت مل گئی۔ آپ کو بتاؤں میں ان بیویوں نے حضرت زینب بنت جہش کو تیار کیا۔ حضرت زینب بنت جہش میں نے بتایا نا کہ بہت بڑا تقویٰ میں آگے تھی، ان کو تیار کیا، وہ گئی اور انہوں نے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور جا کر حضرت عائشہ کو ڈانٹنے لگی، تم ایسی